میرے دل دے ویڑے اڑی کان دے ڈیرے میرے دل دے ویڑے اڑی کان دے ڈیرے تے ہنجوان دے دیوے اکھاں دے بنیرے تے ہنجوان دے دیوے اکھاں دے بنیرے میرے دل دے ویڑے ہے سنجی نصیباں چ لکھ دے مدینے دے تھیرے نصیباں چ لکھ دے مدینے دے تھیرے میرے دل دے ویڑے نصیباں چ لکھ دے مدینے دے تھیرے میرے دل دے ویڑے اور معافی ملے گی در مصطفیٰ پہ معافی ملے گی در مصطفیٰ پہ ندامت دے اتھرو بگان دے رے ندامت دے اتھرو بگان دے رے میرے دل دے ویڑے اونا دے مقدر تو قربان جائے نبی دے دوالے جناں دے بسیرے نبی دے دوالے جناں دے بسیرے میرے دل دے ویڑے ریاض مدینہ ریاض مدینہ دی کوئل جے ہوا کرا اٹھ کے کوکو سویرے
دینا چاہتا ہوں، جو نام کا پیر نہیں ہے، حقیقت میں پیر ہے۔ نام کے پیر بڑے ہیں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے، خوف آتا ہے قوم کو پیر کو دیکھ کے۔ ہمارا پیر وہ ہے جس نے پوری دنیا میں تصوف سیمینار منعقد کر کے بتا دیا کہ اگر کائنات میں رسالت مآب کا فیض بانٹا ہے تو ان اولیاء کرام نے بانٹا ہے۔ یہ گڑی شریف کا عظیم سجادہ نشین، مجھے 79 یاد ہے، میں طالب علم تھا جامعہ نظامیہ میں، اور آپ تشریف فرماتے جامعہ نعمانیہ میں، اور آپ نے خطاب کی دعوت دی تھی ابوالکلام صاحب زادہ سید فیض حسن آل و مہاروی کو، اور ہمارے سلطان الواعظین علامہ ابو النیر محمد بشیر کوٹلی وہ بھی تھے۔ حضرت میں اب تو جوانی ہے، ویسے بھی جوانی ہے، اس وقت بھرپور جوانی تھی۔ تو صاحبزادہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، کہا لوگوں آج میں جس کی دعوت پہ آیا ہوں وہ چولستان کے روبی کا پوتا ہے، خواجہ محمد جان رحمت اللہ علیہ۔ یہ اس عظیم جد اعلیٰ کی وراثت کے حقدار ہیں۔ دنیا نے ملتان میں دیکھا تھا کہ مولوی تقریر کرے تو قوم جھومتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد جان رحمت اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا آج میں چپ دواز کرساں، چپ دواز، میں چپ دواز کرساں۔ ملتان کی تاریخ گواہ ہے، آپ خاموش بیٹھے تھے، لوگ تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے۔ یہ اس عظیم خانوادے کا عظیم شہنشاہ، اور مجھے حق حاصل تھا کہ میں اس مسجد کا خطیب ہوں، آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے امریکہ جانا تھا اور ہمارے لیے یہ محفل آپ نے وہ مؤخر کیا، آپ تشریف لائے۔ مجلس حسان، جماعت اہل سنت، تمام تنظیمات، اور میں حضرت جناب پروفیسر محمد ریاض صاحب کا اگر ذکر نہ کروں تو اپنے ساتھ میرے زیادتی ہوگی۔ آج مجھے وہ پرانی بہاریں یاد آ گئی، آج وہ پرانی سہیلیاں کٹھی ہو گئی۔ یہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ محافل کی سرپرستی کریں۔ حضور خواجہ صاحب نے فیضان پھیلایا ہے دنیا میں، اور لوگوں اسی کو پیر مانا کرو جس میں شریعت محمد کی خوشبو آئے۔ ہاں، ایک پیر کو میں نے دیکھا کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے۔ میں نے اسے کہا پیر ادھر کعبہ ہے، وہ ایسے بکواس مجھے کرتا تھا، کہتا میں خود کعبہ ہوں۔ حضرت بیٹھے جو قبلے کی طرف تھوکے، میرا پیغمبر کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اور جو کبھی نہ قبلہ کی طرف پیشاب کرے اس کا جو مرید ہوتا ہے اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ پیر وہ ہے جس کی ہر ادا میں محمد کی سنت نظر آئے، جس کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، سونے اور جاگنے میں آمنہ کے لال کی سنت نظر آئے۔ پیر کا کام گھنگرو پہن کے نچوانا نہیں ہے، پیر کا کام اس زبان پہ اللہ کا قرآن سنانا ہے، محمد کا فرمان سنانا ہے۔ یہ میرا وہ پیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ الحمدللہ اب وہ عشق و محبت کے موتی ہمیں عطا کریں گے جو شاید تمہیں زندگی میں کبھی نہ ملے۔ بآواز بلند نعرہ لگا، نعرہ تکبیر۔ مجلس حسان کو مبارکباد پیش کر، قاری مشتاق رسول کو کہ حضرت کو بلا دیا، زیارت ہوگی، نعرہ تکبیر۔ جیڑا چول پیر دا مرید ہے نہ بولے، جیڑا سچا نمندہ وہ بولے نعرہ تکبیر، اور ہاتھ کھلتا کر کے آج جہاد کر میرے سامنے۔ مجھے پیروں نے بڑی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ ایک پیر مجھے کہتا تھا تو ستمبر میں مر جائے گا، خود اگست میں مر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، عالمی مذہبی سکالر حضرت صاحبزادہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والصلاة والسلام وتم على هذا النبي المعظم وخليفته في العالم والمظهر الأتم بسم الله الأعظم السميع والبصير والعليم والخبير ومالك رقاب الأمم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب الجود والکرم دیان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد محمود کے در جملہ صور شد بانوار محمد جلوگر صورت کرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا صدر محفل فخر السادات حضرت پیر سید احمد کمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب حنیف نازش صاحب، جناب ریاض شیخ صاحب، قاری مشتاق رسول صاحب، علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان حضرات، خوشبخت حاضرین محفل، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا معزز حاضرین کرام، میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے مجھے بلایا۔
بڑی خوبصورت محفل نعت میں بیٹھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت سی محافل دیکھی ہیں، بعض اوقات ان محافل میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ محفل سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، لیکن یہاں کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، ہر کلام بڑا مضبوط کلام سوائے میرے کلام کے، اور پڑھنے والوں کے انداز بڑے خوبصورت۔ یہاں میں نے صرف دیکھا ہے کہ وہ روایت جو نعت کی پہلے ہوتی تھی وہ اسی کا وہی رنگ دوبارہ یہاں آ کے نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، قاری زبید رسول صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس رنگ کو قائم رکھا، اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، نعت خوان تھے، اور تنقید بڑی بجا کرتے تھے اور کبھی معاف نہیں کرتے تھے، تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ استاد سے بھی بہتر پڑھتے، قاری زبید رسول۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ تو بڑی خوبصورت محفل نعت ہو رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب نعتیں ہی ہونی چاہیے، میری گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں، بیان کرنے سے سننا زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر ہو، تدریس ہو، تصنیف ہو، اگر وہ نعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تقریر کچھ نہیں۔ تقریر وہی ہے جو سرکار کی نعت ہو، تدریس وہی ہے جو سرکار کی نعت ہو، تصنیف وہی ہے جو سرکار کی نعت ہو۔ نعت خوان کا بڑا مقام ہے۔ آپ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ کس طرح بتائیں گے اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی خوب ہے۔ یہ سوال فاضل بریلوی علیہ رحمت کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ بتائیں خدا کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے تعارف رب کا یہ بیان کیا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ رب کا تعارف فاضل بریلوی۔ اب نقشبندیوں کے پیر حضرت مجدد الفسانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ بھی تو رب کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا شان ہے؟ تو فرماتے ہیں خدائے عز و جل را عظامی پرستم کہ او رب محمد است۔ میں رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے۔ یعنی سرائکی پوچھو نا جو رب کون کہ رب کے کسرے دن او جرا حضور دا رب ہے۔ یہی کمال ہے میری خدا شناسی کا، یہی کمال ہے میری خدا شناسی کا، میں جانتا ہوں خدا کو تیرے حوالے سے، تیرے حوالے سے۔
میرا خواجہ صاحب. آپ دیکھیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آیا ہے؟ کیا اس نے آ کے کہا ہے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میری عبادت کرو؟ ایسا نہیں ہے. یہ سارا کارنامہ کن کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر. ہم کو خبر نہیں، ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر. کسی نے رب کو نہیں دیکھا لیکن اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور دے آکھن تے. دیدہ سے بھی بڑھ بڑھ کر ہے تیرے لب سے سنی جائے. لیکن حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت اس بات کو یوں بیان فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے ڈٹھا مصطفیٰ کوئے سے منیا خدا کوئے. ڈٹھا مصطفیٰ کوئے سے منیا خدا کوئے سے. کیا بات ہے. تو یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ مجدد الفسانی نے فرمایا او رب محمد است. آپ سے کوئی پوچھے خدا کا تعارف کیا ہے تو جواب یہ ہے او رب محمد است. اور آپ گڑی شریف چلتے ہیں، ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیں خدا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت مدارج وائز بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں خدا سن دے ہاتھ سے. پہلے سنتے تھے، پھر جتوں سے، پھر جان لیا، علم حاصل کیا اس کا. سننے کے بعد پڑھنا، جاننا. خدا سن دے ہاتھ سے، جتوں سے، پھر فرماتے ہیں ڈٹھوں سے. اب دیکھی ہوئی بات ہے، سنی سنائی نہیں. خدا سن دے ہاتھ سے، جتوں سے، ڈٹھوں سے. نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا محمد دے اولے علین دے محمد. اس محمد کے پردے میں وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے. وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے. حمد کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، تمام صوفیاء کا، تمام مشائخ کا، حمد خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. لیکن وہی حمد جو خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی، وہی حمد لکھنے کے بعد اس کے سر پہ میم کا تاج رکھ دیں تو محمد بنتا ہے. وہ حمد جو خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اسی حمد کے سر پہ میم کا تاج رکھ دیں تو محمد بنتا ہے. بر فرق حمد ترائے میم محمد است. بر فرق حمد، حمد کے سر پر ترائے میم محمد است. محمد کی میم کا ترہ ہے. بنگر کجا مقام عظیم محمد است. فرمیندن محمد دے اولے علین دے محمد. وہ محمد کے جس کے لیے ہر حمد ہے وہ بولتا ہے تو اس محمد کے پردے میں بولتا ہے. ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ سرکار اپنے لب مبارک سے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، جب بات مکمل ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ میں بول رہا تھا. حدیث حضور فرماتے ہیں یہ میں بول رہا تھا، یہ حدیث ہے.
اور پھر کچھ بول کر فرماتے ہیں یہ خدا بول رہا تھا، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ قرآن بھی حضور کے لفظ سے نکلتا ہے، حدیث بھی حضور کے لفظ سے نکلتی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم فرق کر سکیں کون کیا حدیث ہے کیا قرآن ہے۔ جس کو سرکار بول کر فرمائیں یہ میں بول رہا تھا وہ حدیث ہے، اور جس کو سرکار بول کر فرمائیں یہ خدا بول رہا تھا وہ قرآن ہے۔ کیا بات! تو آپ فرماتے ہیں محمد اولے علندے محمد، اس محمد کے پردے میں وہ محمد بولتا ہے جس کے لیے ہر حمد ہے۔ اور اب عارف جامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، سائیں تساں دسو ہاں خدا کے کو سڑنے ایک لمبی نعت لکھ کے آخر میں فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خانش۔ حضور کا نعت خان صرف جامی نہیں ہے، خدائے ماں ثنا خان محمد، ہمارا جو خدا ہے وہ ثنا خان محمد ہے۔ اب عارف جامی کے حوالے سے یہ تعارف، کوئی پوچھے خدا کس کو کہتے ہیں تو خدائے ماں ثنا خان محمد۔ عظمت و شان مصطفیٰ شان آفتاب عالیہ گری شریف۔ تو کوئی پوچھے خدا کس کو کہتے ہیں، جو حضور کا سب سے بڑا ثنا خان ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ نے جو ثنا خانی کی ہے محبوب کی، اس سے بڑھ کے کوئی کر سکتا ہے؟ ایک ایک ادا پہ حضور کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ادا ہے۔ اس پہ کیا فرمایا اس نے، ثنا خانی کیا کی، یا ایھا المزمل، پھر فرمایا محبوب یہ بیٹھنے والی ادا اتنی پیاری ہے، ذرا کھڑے ہو کے تو دکھاؤ۔ فرمایا قم اللیل، اس رات میں ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ۔ پھر سرکار ایسے کھڑے ہوئے قدم مبارک متورم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مگر اتنا نہیں، الا قلیلا، کچھ کم کر لیجئے، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اصل، الا قلیلا، مگر کچھ کم، محبوب کچھ کم۔ اب بات ختم ہو سکتی تھی، یہاں ختم کی جاتی تو ہو سکتی تھی، لیکن محبوب کے ساتھ بات بڑھانے کا شوق ہو تو پھر کہا ایسا کریں کہ نصفہ نصفہ، رات کو آدھا آدھا کر لے، آدھے رات تیری قیام والی ادا دیکھوں، آدھے رات تیرے بیٹھنے والی ادا دیکھوں۔ پھر وہ جیسے مکھی سارا جسم چھوڑ کے جہاں زخم ہو وہاں تلاش کر کے بیٹھتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کو تو پابند کر دیا گیا آدھی رات قیام کے لیے اور آدھی رات آرام کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اوِن کُس منہ قلیلا، تھوڑا اس سے تھوڑا سا کم کر لیجئے، شاید پھر کوئی کہے کم کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے، فرمایا اوزد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے۔ کیا بات، اوزد علیہ، بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں خاموش ہیں، آدھی رات قیام کیا خاموش ہیں، آدھے سے کم کیا خاموش ہیں، زیادہ کیا خاموش ہیں۔ لسیں آنکھیں محبوبہ تو چوپی کیتی کھڑی دے انجا پیارا پہ لگ دیجے، بولے سی تک انجا سونا لگ سی، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جب بولے گا تو کتنا حسین ہے۔ کیا بات،
بول تو صحیح، خاموشی اتنی پیاری بول تو صحیح. تو جرل محبوب بولے، پھر اللہ نے فرمایا وکیل ہی، مجھے اس کے بولنے کی قسم ہے. وکیل ہی، مجھے اس کے بولنے کی قسم ہے. قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں. قسم کس کی ہوتی ہے؟ ہر کس قسم باں کہ عزیز است می خورد. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے پیارا ہو. آدن چاہاں پتر دی قسم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹا بہت عزیز ہوتا ہے. غالب کہتا ہے ہر کس قسم باں کہ عزیز است می خورد. قسم کوئی اسی کی اٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہو. سوگند کردگار بجان محمد است. کبھی وہ کہتا ہے وکیل ہی، کبھی کہتا ہے والعصر، مجھے اس کے زمانے کی قسم ہے. کبھی کہتا ہے لامرک، مجھے تیری عمر کی قسم ہے. والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمرک ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا. ہر وہ چیز کہ جس کو محبوب سے نسبت ہو جائے وہ عزیز ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز. حضور کا غلام گھوڑے پر سوار ہے. گھوڑے کی ٹانگ، اس کے پاؤں، اس کے سونگ، اس سے اڑنے والی مٹی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. وہ کیسے عزیز ہو گیا؟ نسبت کی وجہ سے. کہ یہ نسبت، اس کا تعلق اس سرکار کے ساتھ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی. عاشق تو یوں کہتے ہیں کہ محبوب جا رہے ہیں اور سواری پہ سوار ہیں اور گرد اڑتی ہے اور وہ رکاب پہ پڑتی ہے، تو عاشق تڑپ کے اس نے کہا چومے رکاب بڑھ کے کسی شاہ سوار کی. چومے رکاب بڑھ کے کسی شاہ سوار کی، قسمت تو دیکھیے کسی مشت غبار کی. قسمت تو دیکھیے کسی مشت غبار کی. تو جو میں نے آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے وہ بھی اسی حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ نعت خان کو نسبت ہوتی ہے سرکار سے، اور نسبت کا یہ شان ہے کہ میری ایک نعت شریف کا ایک شعر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ نعت سن کر حضور فرمائیں، نعت سن کر حضور فرمائیں یہ میرا ہے اسے رہا کر دو. الحمدللہ ہماری نسبت سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت کرام سے ہے. ایک سادہ سی بات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھینس سے دودھ نکالا گیا 4 کلو دودھ، اور جب وہ دکان پہ پہنچا تو وہ بڑھ گیا 3-4 کلو اور بڑھ گیا. وہ کیسے بڑھ گیا؟ کہ دودھ آ رہا ہے، پانی راستے میں موجود ہے. پانی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہ دودھ رے دودھ تیری تو قیمت ہے اور میری کوئی قیمت نہیں ہے. اگر تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے تو جس بھاؤ تو بک جائے گا اسی بھاؤ میں بک جاؤں گا. دودھ نے پانی پہ کرم کیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایسا ملایا کہ اپنا رنگ بھی چڑھا دیا.
جب دکاندار کے پاس پہنچا ہے، جس بھاؤ دودھ بک گیا اسی بھاؤ پانی بک گیا۔ اگر وہ دوسرے روز اتنا پانی الگ لے جائے اور اس سے کہے کہ بخدا کل میں نے اتنا ہی پانی ڈالا تھا، آج اتنا پانی میں الگ لے کے آیا ہوں، اس کی بھی قیمت دے دو، اس کی کوئی قیمت نہیں مل سکتی۔ الگ ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ مل گیا ہے تو جو قیمت اس کی ہوگی اسی کوئی قیمت اس کی۔ دکاندار نے دودھ کو کڑھا میں ڈال دیا اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ جب اس کی تپش محسوس ہوئی تو پانی نے عرض کی، حضور میری تو قیمت کوئی نہیں تھی نا، آپ نے میری قیمت بنائی تھی نا، اب آپ آرام کریں اور میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ پانی جلنا شروع ہو گیا، جلتا رہا جلتا رہا، جلتے جلتے ختم ہو گیا۔ کار اللہ ہو گیا، کار اللہ جلتے جلتے ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا تو دودھ کی آنکھ کھل گئی، دودھ کو جوش آ گیا۔ دکاندار نے کہا، سرکار آپ ناراض ہو گئے ہیں، آگ زیادہ تیز ہو گئی ہے، میں کم کر دیتا ہوں۔ دودھ کہتا ہے، نہیں، یہ جوش آگ کم کرنے سے کم ہونے والا نہیں ہے، یہاں میرا ایک یار تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ اس کو دودھ کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ پانی کا چلو بھر کے اس میں نہیں ڈالتا، یار یار سے ملتا ہے تو اس کو چین آتا ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور اس طرح جو مٹ جاتے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ وہ مر جاتے ہیں۔ طور کو دید کا شوق تھا، طور کو دید کا شوق تھا، لیکن اس نے کبھی درخواست لکھ کے نہیں دی تھی، زبان سے نہیں کہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کے کہتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ فرماتا ہے، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی توجہ اس پہ ڈالوں گا۔ یا اللہ، اس نے کوئی درخواست تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، خوب ہے برکے حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے۔ اس نے کہا یہ طور سے پوچھو۔ اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے درخواست دی تھی؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہاں ہے تمہاری درخواست؟ وہ کہتے ہیں میں نے لکھ کے نہیں دی، زبان سے نہیں دی، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ارنی کرتے ہیں، عاشق کی روح تڑپ اٹھتی ہے، وہ عرض کرتا ہے، حضور وہ تو کلیم اللہ ہیں جو وہاں جا کے کہتے ہیں، رب ارنی تو بئی جمال و خوبی سر طور اگر خرامی، اس حسن و جمال کے ساتھ آپ اگر بس طور پہ خرامہ خرامہ چلتے رہیں تو ارنی بگویا داں کس کہ بگفت لن ترانی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کہا تھا نا، آپ تو سر نیچے کر کے خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، وہ آپ سے کہے گا اے محبوب ارنی، ارنی میری طرف دیکھ۔ تو اللہ نے فرمایا، کوہ طور جو جل گیا ہے تو تو ایسے نہیں جلا،
دید کی خاطر جل گیا ہے نا، سرما بن گیا ہے نا، تیرا اب گھر بھی دید میں بنا دیا جاتا ہے۔ سرمے کا گھر آنکھ بنا دیا گیا کہ جس نے دید کی خاطر جان دی ہے اس کا گھر ہی آنکھ میں بنا دیا گیا۔ تو حضرات محترم، گرچہ من ناپاک ہستم دل بپاکاں بستام، ہم اگرچہ ناپاک ہیں لیکن پاک لوگوں کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی اجازت لے کے لے گئے اور جا کر یہ مشورہ کیا کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے، ابا جان کی ان کے ساتھ زیادہ محبت ہے، ہمارے ساتھ کم ہے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو۔ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ جب قرآن شریف میں تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، جب کوئی پانی نکالنے والا آیا اس نے اس میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر برآمد ہوئے تو حسن رنجھن دیاں دھماں پئیاں، دیکھن آیاں سینگیاں سیاں، دھماں پہ گیاں۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کی روح وجد میں آئی اور آپ نے فرمایا کہ ماہ یوسف ایک چاند ہے، سورج کا بھی ایک مشرق ہوتا ہے ایک مغرب ہوتا ہے، چاند کا بھی ایک مشرق ہوتا ہے ایک مغرب ہوتا ہے، سورج جہاں سے طلوع کرتا ہے اس کا مشرق ہے، جہاں چھپ جائے اس کا مغرب ہوتا ہے، چاند بھی جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کا مشرق ہے، جہاں غروب ہو جائے اس کا مغرب ہے۔ تو کہتے ہیں ماہ یوسف علیہ السلام بھی ایک چاند ہیں، ان کا مشرق کیا ہے؟ بدھ چاہے کنعان کسے، وہ کنعان کا جو کنواں تھا وہ اس کا مشرق تھا، اس میں سے نکلے تو حسن یوسف کے چرچے ہو گئے۔ اور پھر اس چاند کا مغرب کیا ہے؟ آخر آمد مغربش چاہے زنخدان کسے، ہمارے حضور کا جو چاہے زنخدان ہے یہ ایسا چاہ ہے، ایسا کنواں ہے، اس میں سارا یوسف غروب ہو جائے۔ آخر آمد مغربش چاہے زنخدان کسے۔ کنویں سے جب نکلے الغرض مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بھائی جب دوبارہ آئے، پہچان لیا، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، فرمایا ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو آپ کے ہجر میں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا نالہ یعقوب کیا، رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم کر ڈالی۔ اب بادشاہ وقت کو یہ علم ہو رہا ہے کہ میرے ابا جان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر منگوائے جاتے، ایک بورڈ بنا کر بھیجا جاتا کہ جا کر میرے ابا جان کی آنکھوں کا علاج کرو، کوئی میڈیسن ہو، آپریشن ہو، جو علاج ہو اس کا ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ اس کا علاج کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو۔ یات بصیرہ، فرمایا بینائی لوٹ آئے گی۔ آج آپ آنکھوں کو تکلیف ہو، اس کا جب آپ علاج کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 15 دن 10 دن 20 دن آپ کو یہ علاج کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ آرام آئے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا جب یہ آنکھ پہ ڈالو گے اسی وقت بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک قاصد قمیص بردار
روانہ ہوا، جب وہ حدود میں داخل ہوا، آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہے، جو ہی وہ بستی کے حدود میں داخل ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی چنگی کی حدود میں داخل ہوئی ہے اور آپ فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ کس طرح سے میاں صاحب فرماتے ہیں جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالو۔ جب وہ قاصد آیا اور آتے ہی جب قمیص ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پر، فرتد بصیرا، قمیص ڈالتے ہی بینائی لوٹ آئی۔ وہ قمیص، اس میں کوئی کیمیکل تھا؟ جب وہ اس قمیص کی جو کاٹن ہے اس کو سوت سے پہلے جو اس کی کپاس تھی اس میں تو یہ کمال نہیں تھا، اس کے بیج میں یہ کمال نہیں تھا، جب اس کا دھاگا بنا اس میں کمال نہیں تھا، جب اس کا کپڑا بنا اس میں کمال نہیں تھا، جب وہ جسم یوسف سے مس کر گیا تو اس میں یہ کمال پیدا ہوا۔ دکانوں پہ ہزاروں تھان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے جا کے کسی تھان کو بوسہ نہیں دیا۔ اگر آدھا گز کپڑا وہاں سے اتار کر قرآن شریف پہ کے اوپر چڑھا دیا جائے، پہلے غلاف کو بوسہ دیتے ہیں پھر قرآن شریف کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ نسبت کا شان ہے۔ تو حضرات محترم، ہم لوگ خوش بخت ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی شریف میں حضور قبلہ عالم کے پیر حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی تشریف لائے اور ایک نابینا ہندو عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کرنے لگی حضور میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آپ میری بینائی لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا بی بی میں کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ لوٹا سکتے ہیں، ہندو ہے، کہتی ہے لوٹا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ہندو ہوں، بت کی پوجا کرتی ہوں، میرے بت نے مجھے کہا ہے کہ یہاں حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی تشریف لائیں گے اور ان سے یہ کہنا وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ اب یہ مقام جو ہوتا ہے، ایسا موقع ان اولیاء کرام کو کرامت کے صادر کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، اور حاطف غیب نے آواز دی کہ فلاں محلے میں ایک ہندو مبلغ 500 آدمیوں کو گمراہ کر رہا ہے، تم بھی جنجو پہنو اور جا کے اس میں بیٹھ جاؤ۔ خیال آیا میں مسلمان ہوں، جنجو کیسے پہنوں؟ تو پھر حافظ شیرازی کی روح بول اٹھی، بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید۔ اگر حکم ہو تو پھر کر دو، حکم اور بات ہوتی ہے، دیکھ کے نہیں کرنا، حکم کے ساتھ کرنا ہے۔ گرت پیرے مغاں گوید ہے، دیکھ کر نہیں، حکم ہو تو کرو، کہ اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ عرض کروں، مجھے حضرت ایاز کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ ایاز کے ساتھ بہت پیار تھا سلطان محمود غزنوی کو، اور باقی وزیر حسد کرتے تھے، اور ایاز سلطان محمود غزنوی کو بھی یہ علم تھا، تو اس نے سب وزیروں کو اکٹھا کیا،
ایک پتھر منگوایا، ایک ہتھوڑی منگوائی اور اپنے جیب سے قیمتی لال نکال کے اس پہ رکھ دیا اور سب وزیروں سے کہا باری باری کہ آؤ بھئی یہ پتھر ہتھوڑی کے ساتھ اس لال کو ہتھوڑی کے ساتھ توڑ دو۔ اس نے کہا سرکار میں آپ کا نمک خوار ہوں، میں آپ کی دولت کا نقصان نہیں کر سکتا، یہ اتنا قیمتی لال ہے اس کو میں کیسے ضائع کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو پوشاک دے دو، انعام دے دو۔ دوسرے نے بھی یہی، تیسرے نے بھی، سب کی باری آتے آتے جب ایاز کی باری آئی اسے کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ فوراً ایاز نے ہتھوڑی اٹھائی اور اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ سب نے کہا حضرت دیکھ لیا، یہ آپ کا خیر خواہ ہے، یہ آپ کا ہمدرد ہے، یہ کتنا نقصان کر دیا اس نے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا ایاز بتاؤ کیوں ایسا کیا ہے تم نے؟ تو عارف رومی فرماتے ہیں گفت ایاز اے مہتران نامور، ایک بات مجھے بتاؤ اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر؟ یہ بتاؤ قیمت کس کی زیادہ ہے؟ اس کے لال کی زیادہ قیمت ہے یا اس کے حکم کی زیادہ قیمت ہے؟ قیمتی دونوں میں سے کون سی چیز ہے؟ تو حکم ہو گیا جنجو پہنو اور جا کے تم بھی انہیں 500 میں بیٹھ جاؤ۔ بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جنجو پہنتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہی آپ بیٹھتے ہیں نا آوے باس رومالوں، تو اس ہندو مبلغ نے کہا بھئی لوگوں مجھے تم میں سے ایک محمدی کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سب نے جنجو پہنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہاں تو سب نے جنجو پہنی ہوئی ہیں، اگر تمہیں خوشبو آ رہی ہے تو خود ہی بتا دو۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے اس کو دریافت کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اس نے کہا اے محمدی میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو اس ہندو مبلغ نے کہا اگر ہماری محفل میں آ گئے ہو تو پھر میرے سوالوں کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ اچھا وہ کون سے دو ہے جن کا تیسرا نہیں ہے؟ وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ وہ کون سے پانچ ہے جن کا چھٹا نہیں ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک دفعہ آسمان دیکھا ہے پھر آسمان نہیں دیکھا؟ وہ کون سا حاجی ہے جو کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا ہے، نہ وہ انسان ہے نہ حیوان ہے؟ وہ کون سی قبر ہے جو میت کو لے کے پھرتی رہی ہے؟ تمام سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے فرمایا سنو تمہارا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ اللہ ایک ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول، توحید اور رسالت۔ اس نے کہا اچھا وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ تینوں عرش پہ ہیں، وہ تینوں چیزیں لوح کرسی قلم۔ اس نے کہا وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تورات انجیل زبور قرآن۔ انہوں نے کہا وہ کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ اچھا یہ تو آسان سوال تھے نا، اب وہ مشکل سوال بتاؤ نا کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا ہے اور پھر آسمان نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزرے تو دریا نے راستہ دے دیا، زمین نے آسمان کو دیکھ لیا، اس کے بعد اس زمین نے آسمان کبھی نہیں دیکھا۔
اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا حاجی ہے جو کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا ہے، نہ وہ انسان ہے نہ حیوان ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا، وہ کعبہ شریف کا طواف کرتا رہا ہے، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو میت کو لے کر پھرتی رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یونس اندر دہان ماہی شد، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ سب سوالوں کے جواب جب دے دیے، آپ نے فرمایا میں نے تیرے سب سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا تو اتنا بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی چابی۔ اس خاموش ہو گیا۔ مجمع نے کہا ہمارے پراٹھے حرام نہ کرو، تم نے اتنے مشکل سوال کیے ہیں، انہوں نے سب کے سوال کو جواب دے دیے، اور انہوں نے ایک آسان سوال کیا ہے تجھے اس کا جواب بھی نہیں آتا۔ تو اس نے کہا مجھے جواب آتا ہے، میں تم سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، جدھر تم ادھر ہم۔ اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو کہ جنت کی چابی کیا ہے تو وہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، 500 نے بھی کلمہ پڑھا۔ حاطف غیب نے پھر آواز دی، بایزید تو نے ہمارے لیے ایک جنجو پہنا ہے، ہم نے تیرے لیے 501 کے جنجو اتروا دیے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ۔ تبلیغ یہ ہوتی ہے، تبلیغ آج کل بھی ہوتی ہے۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہم تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں۔ اولیاء کرام نے تبلیغ کی ہے، حضور خواجہ غریب نواز نے تبلیغ کی ہے، حضور غوث پاک نے تبلیغ کی ہے، حضور مجدد الفسانی تبلیغ کی ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے تبلیغ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں تبلیغ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن 2 چیزیں ضروری ہیں تبلیغ کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، کب شروع ہوئی تبلیغ۔ دوسری یہ کہ تبلیغ کی ترتیب کیا ہے، کہ جو ہم نے تبلیغ کرنی ہے اس کی ترتیب کیا ہے۔ اس کی تاریخ تو یہ ہے تبلیغ کی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال مکمل ہوئی، حضور نے قریش کو پہاڑی پہ جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یہ تو ہے تاریخ، وہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوا۔ اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ حضور نے جو تبلیغ کا آغاز یہاں سے نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، نہیں، یہاں سے شروع نہیں کیا۔ حضور نے کہاں سے شروع کیا؟ حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ ترتیب یہ ہے۔ انہوں نے پہلے حضور کو مانا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، ہم نے آپ کو امین مانا ہے۔ جب حضور کو مان لیا تو پھر حضور نے فرمایا اب میرے کہنے پہ میرے رب کو مانو۔ ترتیب یہ ہے، پہلے حضور کو مانو پھر رب کو مانو۔ اب تبلیغ ہوتی ہے الٹ، یہ زیڈ سے ادھر شروع ہوتے ہیں، اے سے نہیں شروع ہوتے۔ اچھا بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں حضور، صوفیاء کا اور ظاہر بین علماء کا بھی ایک فرق ہے، جو ترجمے بھی بدل جاتے ہیں نا۔ ضمیریں جو یاد کروائی جاتی ہیں عربی کی، انا نحنو انت انتم انتم انت انتما انتن، ان کی ضمیر انا سے شروع ہوتی ہے جس کا معنی ہے میں، اور صوفی کی لا سے شروع ہوتی ہے
یہ بڑا فرق ہے. ادھر آنا سے شروع ہوتی ہے میں، اور ادھر لا سے شروع ہوتی ہے. ایک بزرگ نے کبھی میں نہیں کہا تھا، تو بعض لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ایسا سوال کریں کہ جس کے جواب میں یہ میں کہہ دیں اور ان کا سارا ریکارڈ ضائع ہو جائے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی شیطان کو کس بات نے ملون کیا؟ تو ظاہر ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ آنا خیر منہ، اس نے کہا تھا میں. آپ نے فرمایا اچھا نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد جواب دیتے. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھی وہ کس نے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں. آپ نے فرمایا اسی بات نے. تو تبلیغ کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حضور کو مانا جائے. ہاں ہم ان کی ترتیب کو مان لیتے. اگر اس طرح ہوتا کہ حضور کی بجائے اللہ ہمارے پاس آتا اور کہتا میں لوگوں میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، کب سے تم جب سے پیدا ہوئے ہو میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، مجھے مانتے ہو؟ ہم کہتے ہاں یا تو ہمارا رب ہے. پھر وہ کہتا اگر مجھے رب مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پہ میرے رسول کو بھی مانو. تو پھر ہم پہلے خدا کو مانتے پھر مصطفیٰ کو مانتے. چونکہ ایسا نہیں ہوا، ہمارے پاس تو اللہ نہیں آیا، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو حضور آئے ہیں. پہلے حضور کو مانا ہے اور پھر حضور کو ماننے کے بعد حضور کے فرمان پر ہم نے خدا کو مان لیا. اب کہنا ماننا، غور فرمائیں، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا اور خدا کو سجدہ کرتا ہے. کیوں؟ حضور کے فرمان پر. میں اگر کسی سے کہوں کہ یہ کام کرو تو وہ میرا کام اس صورت میں کرے گا جب اس کو میرے ساتھ پیار ہوگا. اگر میرے ساتھ پیار نہیں ہوگا تو میرا کہنا بھی نہیں مانے گا. تو ثابت ہوا کہ جب ہم حضور کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں تو حضور سے پہلے محبت بھی ہوگی. حضور کو ماننا بھی پہلے، حضور سے محبت رکھنا بھی پہلے، اور حضور کو ماننے کے بعد حضور کی محبت میں بغیر دیکھے خدا کو مان لینا، یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. مومن وہی ہے. کیا بات. مومن وہی ہے جو خدا کو مانے حضور کے واسطے سے. کہاں تک واسطے کا انکار کرو گے؟ خدا کو ماننا بغیر واسطے کے تو ہندو بھی مانتا ہے. مومن کہو گے اسے؟ خدا کو تو وہ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس کو تو مانتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے مجھے تم جتنا مانو جب تک میرے محبوب کے واسطے سے نہیں مانو گے مجھے تمہارے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پہ زندگی، صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائے، اور یہ محافل، یہ رونقیں یاد رہیں. مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے خصوصی طور پر یہاں آ کے. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہاں جو رنگ ذوق شوق کا دیکھا ہے نا، اور معیار ایک دیکھا ہے پڑھنے والوں کا بھی سننے والوں کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. قبلہ شاہ صاحب کا سایہ دراز فرمائے. اس علاقے میں ان کا وجود بلا شبہ غنیمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب دوستوں کو ہمت استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.